دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ 44 صفحات کا شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ثواب بڑھانے کے نسخے، صفحہ نمبر 12، عنوان نمبر 41-1، علم دین قرآن مبین پڑھانے کی نجت میں سے تصرف، تبدیلی اور اضافے کے ساتھ الفاظ بیان کرتا ہوں، آپ حسب حال نجت فرما لیجئے۔ رضا الہی عز و جل پانے کے لیے شریک رہیں گے، تعظیم علم دین کو ملحوظ خاطر رکھیں گے، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو علماء اہل سنت سے سمجھ لوں گا، مسلمانوں کی غیبت سے بچوں گا، غیر مہذب فقرے بولنے سے بچوں گا، بعض فرض علوم بیان کیے جائیں گے اسے حاصل کروں گا، صحیح طور پر مسئلہ سیکھ لیا تو دوسروں کے آگے بیان کر کر ان کی اصلاح کا سامان کروں گا، گھر والوں میں بھی بیان کروں گا۔ ہم سجدے تک پہنچے ہیں، سجدے میں کم از کم ایک انگلی کا پیٹ جو ہے وہ لگ کر قبلہ رخ ہونا یہ ضروری ہے۔ ان میں سے ایک انگلی کا پیٹ لگا ہو اور یہ مڑی ہوئی ہو یہ فرض ہے، جبکہ تین انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگا ہونا یہ واجب ہے۔ ایسی جگہ سجدہ کیا جو قدم سے کی نسبت 12 انگل، یہ انگل سے مراد یوں نہیں ہے ورنہ تو آپ کھڑے کھڑے ہی سجدہ کر لیں گے تو 12 انگل ہو جائیں گے، تو یہ کم از کم اتنی اونچی اگر ایسی کوئی جگہ ہے جس پہ سجدہ ہو سکتا ہے، کمانی دار اسپرنگ والے گدے جیسے ٹرینز میں ہوتے ہیں وہ کمانی دار اسپرنگ دار ہوتے ہیں، اسپرنگ دار پر سجدہ نہیں ہوتا۔ تو جو سجدے کی شرائط ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، سجدہ کس زمین پر ہوگا، سختی کا محسوس ہونا، دیگر چیزیں، مگر سجدہ آپ نے کیا ایسی جگہ پر کہ جو جگہ 12 انگل سے زیادہ اونچی ہے، سجدہ نہ ہوگا۔ مزید ہر رکعت میں 2 بار سجدہ فرض ہے۔ اگلا مدنی پھول، ایک سجدے کے بعد بالترتیب دوسرا سجدہ واجب ہے۔ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں اگر آپ نے سجدہ کرنا بھول گئے پھر یاد آیا تو آپ سجدہ کر سکتے ہیں، تو ہر رکعت کے 2 سجدے فرض ہوتے ہیں لیکن ترتیب اس میں واجب ہے۔ اگر ایک سجدہ چھوٹ گیا اور نماز کی دوسری جگہوں پر ادا کر لیا گیا، اس کے مسائل لکھے علماء نے، تو بھی نماز ہو جاتی ہے، جبکہ غلطی سے آپ نے چھوڑا، آپ نے سجدہ سہو کر لیا اور جب آپ کو سجدہ یاد آیا آپ نے سجدہ کیا۔ نماز کے سینکڑوں مسائل
ہمارے یہاں پر اس حلقے میں بیان نہیں ہوئے. اب سجدہ تو ہم عملی طریقہ کر ہی چکے تھے اور سجدے کے چند مدنی پھول بیان کرنے تھے، وہ ہو گئے. اب اسلامی بہنوں کے سجدے کا فرق سمجھ لیجئے. ان کے لیے سنت یہ ہے کہ یہ سمٹ کر سجدہ کریں گی، پیٹ رانوں سے، ران پنڈلیوں سے اور پنڈلیاں زمین سے ملا دیں. آئیے اس کا عملی طریقہ دیکھتے ہیں. اللہ اکبر کہتے ہوئے اب سجدے میں جائیں تو پہلے گھٹنے رکھیں گے، پھر دونوں ہاتھ کانوں کی سیدھ میں ہوں. پہلے گھٹنے رکھیں، پھر ہاتھ، اور دونوں ہاتھ کے بیچ میں چہرہ رکھیں. اسلامی بہن سمٹ کر سجدہ کرے گی. اس کی دونوں کلائیاں زمین پر بچھی رہیں گی، رانیں پیٹ کے ساتھ مل جائیں گی اور بازو جو ہے وہ کروٹوں کے ساتھ مل جائیں گے. تو عورت بالکل، اسلامی بہن جو ہے وہ بالکل سمٹ کر سجدہ کرے گی. تو وہ انگلیاں نہیں لگائے گی، پاؤں جو ہے یہ سیدھی طرف نکالے گی. اب منی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے گی. اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا ہوتا ہے. اللہ اکبر. اسی طرح 2 سجدے کرنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سجدے کے بعد اب ہم نے بیٹھنا ہے. جلسے کے مدنی پھول بھی سماعت فرما لیجئے. جب سجدے سے اٹھیں گے پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے اٹھانا. چاروں سنتیں. پہلے کیا اٹھے گی چیز؟ سب سے پہلے پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے. پیشانی، ناک، ہاتھ، گھٹنے، یعنی جاتے وقت، سجدے میں جاتے وقت جو ترتیب تھی اب کیا کریں گے؟ اس کا الٹ کریں گے. تو یہ چاروں چیزیں سنت ہیں. یاد رکھیے جلسہ واجب ہے. جلسے میں پیٹھ سیدھی ہونے سے پہلے ہی دوسرے سجدے میں چلے جانا، جان بوجھ کر جو ایسا کرے گا نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی. تعدیل ارکان واجب ہے. جلسے میں جاتے وقت تکبیر اسی انداز سے کہیے کہ اللہ اکبر کہنا جب شروع کریں گے تو سجدے سے اٹھیں گے اور اکبر کی راہ پر بیٹھ جائیں گے. اچھا، اس میں بھی یاد رکھیے جس طرح میں نے تکبیر میں ایک بات عرض کی تھی کہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ نماز میں وہاں پر آہستگی درکار ہوتی ہے اور بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں نماز میں تیزی درکار ہوتی ہے. تو اب یہ موقع تیزی کا ہے، کیونکہ آپ اللہ اکبر کہہ کر اگر لفظ اللہ اکبر کہتے ہوئے اس کو جائیں گے اور تکبیر کو کھینچیں گے تو آپ پہلے پہنچ جائیں گے. تو اس موقع پر تکبیر کو نہ کھینچا جائے، اللہ اکبر کہہ کر بالکل نارمل انداز سے آپ جائیں گے سجدے سے. جیسے مثال یہ سجدے میں جائیے، یہ سجدے سے اٹھیں گے اللہ اکبر بس. اب اگر انہوں نے تکبیر آہستہ کہنی ہے تو اٹھنا بھی آہستہ آہستہ. آپ سجدے میں جائیے، زور سے تکبیر کہیں گے آپ. مدینہ اللہ اکبر. اللہ اکبر، بر پر یہاں پہنچیں گے. یہ دیکھیں سنت پر عمل کرنے سے واجبات کی تکمیل کی بھی صورت بنتی ہے. یہاں تعدیل ارکان واجب ہے. جلسے میں چونکہ بیٹھ ہی چکے تو پہلے بیٹھنے کا بیان کر دیجئے. سیدھا قدم کھڑا کر کر الٹا قدم بچھا کر اس پر بیٹھنا. یہ پیر جو ہے ان کا سیدھا قدم کھڑا ہے، الٹا قدم انہوں نے بچھایا ہوا ہے. الٹے قدم کو یہ اس طرح بچھائیں گے اور اس کی ترکیب بنے گی سیدھے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ کرنا. نمبر 2، یہ دونوں سنتیں ہیں. اب آپ کو تیسری چیز دکھا رہے ہیں، دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا. یہ رانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. ایک یہ پاؤں دیکھیں آپ، الٹا پاؤں بچھا ہے، سیدھا کھڑا ہے. یہ 2 عمل انہوں نے کیے، یعنی سیدھے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہونا، یہ بھی سنت ہے. اور اس انداز سے بیٹھنا،
کہ الٹا پاؤں بچھا کر سیدھا پاؤں کھڑا کرنا سنت، سیدھی انگلیوں کا قبلہ رخ ہونا سنت، اور ہاتھوں کا ان کا رانوں تک ہونا یہ سنتیں، 3 سنتیں یہاں بیان کی گئی ہیں، 4 سنتیں اٹھتے وقت بیان کی گئی ہیں۔ اب بیچ میں تعدیل اور ایک مستحب ہے۔ مثلا جلسے کے اندر آپ آئے، جلسے میں آنا کس طرح ہے؟ اللہ اکبر، بر کہہ دیا، اب آپ کی کمر سیدھی ہو چکی ہے۔ اب مستحب یہ ہے اللہم اغفر لی کہے، کیا کہے؟ کیا کہے؟ کیا کہے؟ یہ کمر سیدھی ہونے کے بعد آپ نے کہنا ہے۔ اب یہ کمر کا سیدھا ہونا ایک تسبیح کے قدر مقدار جلسے میں ٹھہرنا واجب ہے۔ اب جب آپ سنت کے مطابق تکبیر پڑھ چکے تو ختم ہوگی اس وقت جب کمر سیدھی ہوگی، اور اب اس سیدھی کمر پر آپ نے کہنا ہے اللہم اغفر لی۔ تو اللہم اغفر لی کہا تو ایک سبحان اللہ کی مقدار آپ ٹھہر گئے، ایک سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا واجب، کمر آپ کی سیدھی ہو گئی، یہ بھی واجب ادا ہو گیا، تعدیل ارکان کا واجب بھی ادا ہوا۔ عمل آپ نے ایک سنت اور ایک مستحب پر کیا اور 2 واجبات پر آپ کا عمل ہو گیا، یعنی ایک سنت اور ایک مستحب اس کے صحیح طریقے سے ادا کر لیے جائیں تو 2 واجبات جلسے کے اندر یہ آپ کی کمر کا جلسہ ہونا یہ بھی پایا گیا اور تعدیل ارکان ہونا پایا گیا۔ ایک تعداد کا یہ واجب ادا نہیں ہوتا، یہ واجب ادا نہیں ہوتا، اس کی ایک بھاری ترین وجہ سنتوں بھری نماز نہ پڑھنا ہے۔ اگر ہم سنت کے مطابق نماز پڑھنے کے عادی ہوں گے اور مستحبات کی بھی رعایت کریں گے تو یہ واجب خود بخود ادا ہو جائے گا۔ تیار ہو جائے گی آپ تمام اسلامی بھائی جو صفوں میں بیٹھ جائیے، سجدے میں چلے جائیے۔ آپ نے سجدے سے اٹھنا ہے، 4 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے کیا؟ پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنوں کو اٹھانا۔ 4 کام کرنے میں 5واں اہم ترین کام یہ ہے کہ ان 4 کاموں کے درمیان آپ تکبیر کہتے ہوئے اٹھیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں گے اور اکبر کی راہ پر بیٹھ چکے ہوں گے۔ لفظ اللہ کی الف سے آپ کا انتقال شروع ہوگا۔ انتقال کا مطلب روح قبض نہیں ہوگی آپ کی، آپ منتقل ہونا شروع ہوں گے اور اکبر کی راہ پر بیٹھ جائیں گے۔ میں مدینہ بولوں گا، آپ تکبیر کہتے ہوئے بیٹھیں گے، مدینہ۔ اکبر کی راہ ختم ہوگی کہ آپ کی کمر سیدھی ہو چکی، کمر سیدھی ہو گئی آپ کی۔ اکبر کی راہ تو کسی کی کمر سیدھی ہونے کے بعد پوری ہوگی، کسی کی رستے میں، کسی کی سجدے میں۔ یہ مشق والا مقام ہے اور بغیر مشق کے یہ کام نہیں آئے گا، اور اس کی بھی بڑی اچھی ترکیب ہے۔ آپ آ جائیے، میں آپ کو آسان ترکیب بیان کروں۔ آپ صحیح اور جلدی اللہ اکبر کہیں گے۔ میں مدینہ بولوں گا، پھر آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، صرف اتنے کلمات ادا کرنے ہیں۔ مدینہ، اللہ اکبر۔ آپ کو تقریباً 1.5 سیکنڈ لگا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ اب آپ نے بغیر تکبیر کہے 1.5 سیکنڈ میں آنا ہے سجدے سے، سجدے سے جلسے میں آئیے 1.5 سیکنڈ میں، بھلے اللہ اکبر کہیں، سجدے میں جائیے۔ اب آپ تکبیر کہتے ہوئے آئیں، آپ کے پاس 1.5 سیکنڈ ہے۔ مدینہ، یہ تقریباً 1.25 سیکنڈ کے اندر آپ آئے، یعنی یہ 2 چیزوں کو کمپیئر کرنا ضروری ہے کہ آپ تکبیر کتنی دیر میں ادا کرتے ہیں اور اتنی دیر میں آپ نے موومنٹ کرنی ہے۔ آپ اس کا ٹائم پیریڈ بڑھانا چاہتے ہیں، معمر اسلامی بھائی جو بزرگ اسلامی بھائی ہیں وہ 1.5 سیکنڈ والے نہیں، ہمارے نوجوان کو تو 1.5 سیکنڈ بول دیا، لیکن اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ جو معمر اسلامی بھائی ہوگا، فرض کیجیے آپ بزرگ ہیں، امام تو ویسے ہی بزرگ ہوتا ہے، وہ فرض کیجیے آپ بزرگ ہیں، سفید بال والے بزرگ، اب آپ نے 5 سیکنڈ میں آنا ہے سجدے سے جلسے میں، کہ آپ کی کمر ساتھ نہیں دیتی تو آپ کی تکبیر لمبی ہوگی۔ اب آپ کہیے اللہ اکبر،
ہاں اب جو آپ نے کھینچا نا اس میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا. آپ کو یہ پریکٹس ہونی چاہیے کہ جب میں اس پوزیشن پر آ گیا تو اب مجھے اکبر کہنا ہے تو لفظ اللہ کو یہاں فوراً ختم کرے اور فوراً اکبر کہہ دیجئے. آپ کی یہ اسٹیج اگر عادت رہے گی تو یہ سنت ادا کرنا آسان ہے. سجدے میں جانے کے لیے بھی آپ آئے یہاں تک پہنچے جب آپ کو پتہ ہے میری سر اس پوزیشن پر آ گیا تو اب مجھے تکبیر کا کھینچنا بند کرنا ہے, اکبر کہوں گا تو میں سجدے میں جاؤں گا. اور یہ باتیں پریکٹس سے آئیں گی, مشق سے آئیں گی. دیکھا بڑا مزہ آیا, بڑا اچھا تھا, بڑا اچھا لگا, لیکن جب تک مشق نہیں کریں گے آپ یہ کام نہیں کر سکتے. مشق ضروری ضروری اور ضروری ہے. یہ اس طرح چلے گئے. اب آپ جلسے میں بیٹھ چکے ہیں, کمر آپ کی سیدھی ہو چکی ہے. اب آپ نے کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے؟ اللہم اغفر لی. دہرائیے, اللہم مغفر لی نہیں کہہ رہا میں, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی. میم مشدد پر غنہ ہوتا ہے. اللہم اغفر لی. 4 بار ہو گیا, 5ویں مرتبہ بھی دہرا لیتے تاکہ طاق پورا ہو جائے. اللہم اغفر لی. اب جب آپ پورے طور پر بیٹھ گئے اور آپ نے اللہم اغفر لی پورا پڑھا, ابھی بھی آپ نے سجدے کے لیے نہیں جانا کہ سجدے میں دوسرے سجدے میں جانے کے لیے سنت تکبیر یوں ہوگی کہ آپ بالکل سیدھے بیٹھے ہوں گے. پھر آپ اللہ اکبر کی الف کہیں گے تو آپ کا سفر سجدہ شروع ہوگا. سفر جلسہ ختم ہوگا اکبر کی راہ پر, سفر سجدہ شروع ہوگا لفظ اللہ کی الف پر. تو آپ کی کمر بالکل سیدھی ہے. اس وقت آپ نے اللہم اغفر لی کہا تو جو تکبیر سنت کے مطابق ادا کرے گا وہ یہ واجب خود بخود ادا ہو جائے گا. یہ مستحب اور 2 سنتیں اس نے ادا کرنی ہے, واجب دونوں اس کے خود بخود ادا ہو جائیں گے. آئیے امیر اہل سنت کا جلسہ دیکھتے ہیں. دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں. دونوں ہاتھ جو ہے وہ گھٹنوں کے قریب رانوں پر رکھیں گے اور معتدل حالت میں ہوں گے, نہ یوں نہ یوں نہ ایک دم یوں نہ یوں, بلکہ گھٹنوں کے پاس اس طرح اصلی حالت میں رکھیں گے. نظر گود میں ہونی چاہیے, مستحب ہے, نہ بھی رکھی تو گناہ نہیں ہے. اور اس میں کم از کم 1 سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھنا, سیدھا بیٹھنا واجب ہے. اگر فوراً سجدے میں چلے گئے تو ترک واجب ہوگا. جیسے بعض لوگ سیدھا نہیں بیٹھتے, یعنی میں اس غلط انداز کا عملی طریقہ آپ کو بتاتا ہوں. جیسے یہ سجدے سے اٹھے, اللہ اکبر اللہ اکبر, اس طرح لوگ جلدی میں کرتے ہیں تو یہ غلط طریقہ, واجب ترک ہوگا اور نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہو جائے گی. جلسے کے درمیان اگر چاہیں تو افضل ہے یہ پڑھ لیں اللہم اغفر لی. تو جلسے میں جب اللہم اغفر لی کہہ لیں گے تو خود بخود 1 سبحان اللہ کی مقدار بیٹھنا بھی ہو جائے گا. پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا ہے. اسی طرح دونوں ہتھیلیاں پہلے, اب دونوں ہتھیلیاں جو گھٹنے تو آپ کے رکھے ہوئے زمین پر ہی, دونوں ہتھیلیاں پہلے رکھیں گے, پھر ناک, پھر پیشانی, اور وہی اس کے مستحبات ہیں جو پہلے آپ نے ادا کیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہاں پر بھی اسلامی بہنوں کا فرق ہے. دوسری رکعت کے سجدوں سے فارغ ہو کر دونوں پاؤں سیدھی جانب نکال دیں. پیر ان کے سیدھی جانب نکلیں گے اور الٹی سورین پر بیٹھنا یہ دونوں ان کے لیے سنت ہے. اچھا, سیدھا ہاتھ سیدھی اور الٹا ہاتھ الٹی ران کے بیچ میں یہ رکھیں گے.
آئیے اس کا بھی عملی طریقہ دیکھ لیتے ہیں. Allahu Akbar. اللہ اکبر کہہ کر جلسے میں بیٹھی ہیں ابھی، اور یہ دونوں رانوں کے بیچ میں ہتھیلیاں رکھیں گی، اور اس دوران اللہم اغفر لی پڑھ لیں تو بہتر ہے. Allahumma ighfir li. اس میں کم از کم ایک سبحان اللہ کہنے جتنی مقدار بیٹھنا واجب ہے، اور اللہم اغفر لی کہنا مستحب کار ثواب. نہ پڑھیں اللہم اغفر لی تو کوئی گناہ نہیں. اس طرح بہن جو رانوں کے بیچ میں اپنے ہاتھ رکھے گی جلسے میں، دونوں پاؤں جو ہیں یہ سیدھی طرف نکالے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دوسری رکعت کے لیے جو اٹھا جائے گا اس کے مدنی پھول سماعت فرمائیے. پنجوں کے بل اٹھے، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہوں. دو کام یہاں سنت ہیں. اگر آپ نے جیسے 2 سجدے کر لیے، اب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو اس میں پنجوں کے بل کھڑا ہونا سنت، اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا یہ سنت ہے. کمزوری یا پاؤں میں تکلیف وغیرہ کی وجہ سے زمین پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہونے میں حرج نہیں. اٹھتے وقت بلا ضرورت ہاتھ سے قبل گھٹنے زمین سے اٹھانا مکروہ تنزیہی ہے. آئیے اس کا طریقہ دکھاتے ہیں آپ کو. اب یہ سجدے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے کہ اکبر کی راہ پر انہوں نے کھڑا ہونا ہے. لفظ اللہ کی الف پر ان کا انتقال شروع ہوگا، اور کھڑے ہونے کے اندر پنجوں کے بل کھڑے ہوں گے، اور اس کے ساتھ گھٹنوں پر ہاتھ رکھیں گے. دوبارہ جائیے سجدے میں. میں لفظ مدینہ کہوں گا، آپ نے تکبیر کہنی ہے. مدینہ اللہ اکبر. جی، گھٹنوں پر ہاتھ تھے، پنجوں کے بل کھڑے ہوئے ہیں. تکبیر اس انداز سے کہی گئی ہے کہ لفظ اللہ کی الف سے انتقال شروع ہوا اور اکبر کی راہ پر انتقال ختم ہوا. یہ تینوں چیزیں دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونے میں سنتیں ہیں. سب سجدے میں چلے جائیں. سجدے سے کھڑا ہونا ہے. سجدے میں جائیں گے تو کھڑے ہوں گے. میں مدینہ کہوں گا، اس کے بعد آپ تکبیر کہتے ہوئے آئیں گے. مدینہ. پنجوں کے بل، گھٹنوں پر ہاتھ، اور تکبیر کے اختتام پر قیام میں داخلہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز. دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز.